یہ بھی اتنا جہاد کرنا پڑے گا۔ عقیدہ معصومیت پر پہرا دینا بھی اتنا ہی لازم ہے۔ اگر آج اس عقیدے کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے محض محبت کی بنیاد پر کہ چلو کوئی نہیں انہیں پیار ہے تو وہ ایسا کہتے رہیں، تو پھر قادیانیوں کو بھی چھٹی دینی پڑے گی معاذ اللہ کہ انہیں کسی سے پیار ہے اور اس کو نبی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ جب وہاں چھٹی نہیں دی جا سکتی تو معصومیت میں بھی چھٹی نہیں دی جا سکتی، خواہ معصومیت کا لفظ کسی اسلام کی عظیم شخصیت پر کوئی بول رہا ہو یا کسی ویسے ہی مرتد پہ کوئی بول رہا ہو۔ تو اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ، جمیع ائمہ اہل بیت یہ سارے عظیم ہیں، کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ قبلہ استاذ محترم رونق افروز ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرمائے۔ اب ایک ہے متقی ہونا، ولی ہونا، غوث ہونا، کتب ہونا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اماموں کے غلام بھی غوث کتب بنے، اتنی بڑی ان کی شان ہے۔ یہ مطہر ہیں، یہ پاک ہیں، یہ سچے ہیں، یہ پارسا ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ انہیں معصوم کہیں تو یہ خود ناراض ہیں، کیونکہ یہ ساری زندگی یہ پہرا دیتے رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری معصوم ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو راضی کرنے والا مسلک اہل سنت کا مسلک ہے، ناراض کرنے والے دو ٹولے ہیں، ایک جو انہیں نبی کے درجے میں مانے یا نبی سے بھی اوپر اللہ کے درجے میں مانے، کیونکہ اس فرقے کی جو بڑی تفسیر ہے عیاشی، اس کے اندر لا تتخذوا الہین اثنین انما ہوا الہ واحد، اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا لا تتخذوا امامین انما ہوا امام واحد، کہ ایک زمانے کے اندر ایک امام ہوتا ہے۔ جہاں قرآن میں لفظ الہ بولا، لفظ خدا بولا، اس کی شرح میں انہوں نے لفظ امام بولا کہ جیسے دو خدا نہیں ایسے دو امام نہیں، یعنی ایک زمانے میں ایک امام۔ تو ان کا کیا کہنا، کوئی کہے کہ ہم محبت میں جو ان کی محبت ہے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں، تو وہ جہنم کا رستہ ہے۔ وہ امام کو نبی یا نبی سے فوق الہ وہ سارے منصب مانتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کا امام کے پاس وحی لے کر آنا یہ ان کے نزدیک امام کی تعریف ہے۔ ہمارے نزدیک ائمہ اہل بیت برحق ہیں۔ امام کا مطلب مقتدا فی الدین ہے، امام کا مطلب ولایت ہے، امام کا مطلب اللہ کا قرب ہے، پارسائی ہے۔ یہ ساری وجوہ ان میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں کچھ وہ ہیں جہاں امامت بمانا خلافت بھی موجود ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو معصوم کہا جائے۔ معصوم کہہ کے ان کا ذکر کرنا اپنے عقیدہ اسلام سے دستبردار ہونا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو یہ 12 امام 14 معصوم
اب جب 14 معصوم کہیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن 13 کو معصوم کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بندہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ تو عوام میں یہ درود شریف بھی رائج کرو، جس طرح کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، اس کے ساتھ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین، کیونکہ آپ جیسے خاتم النبیین ہیں ایسے ہی خاتم المعصومین ہیں۔ اور اتنا اگر خطیب تقریر کرتے وقت یا مؤذن اذان پڑھتے وقت یہ درود اس طرح پڑھ دے گا تو جس طرح قادیانیت کے جراثیم مر جاتے ہیں ایسے ہی رافضیت کے جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ مل کے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اب ایک طرف اتنا غلو کہ امام کو اللہ مانے، اور دوسری طرف اتنا بغض، جس طرح اس منحوس ملعون عبد الرحمن سلفی کے لفظ موجود ہے ریکارڈ پر، وہ ہے ناسبیت، جنہوں نے توہین کے لفظوں میں توہین کی۔ دوسری طرف ہے رافضیت، جنہوں نے پیار کے رنگ میں توہین کی اور انکار ختم نبوت کیا۔ ہم ہیں صراط مستقیم والے، درمیان میں ہم دونوں کا رد کرتے ہیں اس بیس پر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ہم کہتے ہیں یہ مقدس ہے، ائمہ مطہر ہیں، ائمہ منور ہیں، مزکا ہیں، یہ منقا ہیں، یہ طہارت والے ہیں، یہ عبادت کرنے والے ہیں، یہ تزکیہ والے ہیں، یہ تقوی والے ہیں، یہ کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں، مگر یہ معصوم نہیں۔ اس بنیاد پر توہین کرنے والے وہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے، توہین نبوت کے مرتکب ہوئے، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان اور ائمہ اہل بیت کا جو مرتبہ و مقام ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر جلد نمبر 3 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، 2631 نمبر حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کلو بنی انسا، ہر عورت کی جو اولاد ہوتی ہے، ہر مؤنث کی اولاد، فَإِنَّ عُصْبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ، ان کا نسب ان کے باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں سے نسب نہیں چلتا، نسب باپ سے چلتا ہے۔ ہر مؤنث کی اولاد منسوب ہے، وہ نسب اس کا ہے، اس کے جو خامد ہے مؤنث کا اور اولاد کا جو باپ ہے اس کی طرف ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ما خلا ولد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سوائے اولاد فاطمہ کے، سوائے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، فإنی انا عصبتہم وانا ابوہم، فرما ان کا باپ میں ہوں، اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا نسب میری طرف ہے، میں ان کا باپ ہوں۔ اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ان کو اور ان کی ساری اولادوں کو نسل در نسل ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کو اولاد رسول قرار دیا ہے۔ اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے ہی،
لیکن ان کا جو بڑا منصب ہے وہ ہے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا. اسی بنیاد پر امام موسیٰ کاظم نے مناظرہ کیا, اسی پر امام محمد باقر نے مناظرہ کیا اور قرآنی آیات پیش کر کے یہ ثابت کیا, ہارون الرشید کے سامنے ثابت کیا, امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج بن یوسف کے سامنے ثابت کیا, امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے. مخالفین کہتے تھے تم اولاد علی ہو, اولاد نبی نہیں. تو یہ صاحبزادگان ائمہ اہل بیت دلیلیں دے کے بتاتے رہے کہ ہم اولاد علی تو ہیں ہی, لیکن ہم اولاد نبی ہیں, اور اولاد نبی کہلوانا ہم چاہتے ہیں زبانوں سے کہ لوگ ہمارا ذکر کریں تو ہمیں اولاد نبی کہہ کے یاد کریں. یہ مقدس نسب, ان کی عظمت اہل سنت کی کتابوں میں یوں ذکر ہے. یہ سنن ابن ماجہ, اس کے اندر حدیث کی سند ہے, حدیث نمبر 65 کی سند. سند میں اماموں کے نام ہیں, ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہیں. ابو سلط حروی کہتے ہیں حدثنا علی بن موسیٰ عن ابیہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اب یہاں ابو سلط کے استاد ہیں امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا مزار توس میں ہے, ایران کے علاقے میں. ابو سلط کہتے ہیں کہ امام علی بن موسیٰ الرضا نے مجھے حدیث بیان کی, کس سے؟ اپنے ابا جی سے سن کے. ان کے ابا جی کون ہیں؟ امام موسیٰ کاظم. کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم نے یہ حدیث بیان کی اپنے ابا جی سے سن کے. وہ کون ہیں؟ امام جعفر صادق. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی اپنے ابا جی سے سن کے. وہ کون ہیں؟ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ. اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی اپنے ابا جی سے سن کے. وہ کون ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی اپنے ابا جی سے. وہ کون ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور مولا علی کہتے ہیں یہ حدیث میں نے سنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ امام ہمارے ہیں. اب اس حدیث کے لحاظ سے آگے حدیث کیا ہے؟ الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. ایمان تین چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلے دل سے ماننا, پھر زبان سے اقرار کرنا, اور اعضاء سے عمل کرنا. یہ حدیث اہل بیت کے یہ امام بیان کر رہے ہیں. ابو سلط حدیث کے آخر میں, یہ سنن ابن ماجہ سیاستہ میں یہ الفاظ موجود ہیں. قال ابو سلط لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرا. یہ سند اگر کسی پاگل بندے پر پڑھ کے دم کیا جائے تو اس کا پاگل پن ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ دم والی سند ہے. عام لوگ راما گامے کا بیٹا, گاما جو ہے وہ پھجے کا بیٹا, وہ اور ہیں. یہاں ایک ہے سند بیان کرنی ہے حدیث کو پکا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نسل در نسل پاک لوگ اور متقی حافظ بیان کرتے آئے ہیں, اور ساتھ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام لے کر کسی کو دم کریں تو بیماری بھاگ جاتی ہے. تو جن کے نام اتنے مشکل کشا ہیں ان کی ذاتیں کتنی مشکل کشا ہوگی.
ہم ہیں سیدھے راستے والے، ایک طرف وہ نواسب اور خوارج جو ان ناموں کا فیض نہیں مانتے، ان کی برکت نہیں مانتے، ان کی وجہ سے